کتنی لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم؟ آج جو گھر بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہو نا ویڈیو، وہ تھاپی دے اپنے آپ کو، شاباش دے زندہ قوم. بہت دن دور نہیں ہے خدا نخواستہ اگر یہ اسی طرح پھیلتا رہا کہ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. کبھی کبھی تو میں اپنی قوم کا حال دیکھ کے بالکل پریشان ہو جاتا ہوں، اور سچی بات ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے. انسان سمجھ نہیں آتا، سمجھائے تو کس کو سمجھائے، گلہ کرے تو کس سے کرے، حکومت سے کرے، حکمرانوں سے کرے، عوام سے کرے، کیونکہ ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حکمران بھی ہمارے اندر سے ہیں اور ہم بھی حکمران ہیں، ساری بیچ میں رلے ملے ہی ہیں. کوئی اس میں کوئی اور میں کیا بات کروں اس پہ. آپ کردار کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھ کے ناپ تول میں چوریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں، جنازہ ہو اور نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہوں تو وہاں لوگوں کی جیبوں سے موبائل نکال رہے ہوتے ہیں، میت سامنے پڑی ہوئی ہے. اور بے حس اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ مسجد سے جوتے چوری ہونے کے اوپر تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے کہ جوتا چوری ہو گیا تو کوئی نہیں، ہر ایک کے پاس ایک قصہ بتانے کے لیے کہ میرا کیسے مسجد میں چوری ہوا تھا. یہ سوچے انسان کہ وہاں اپنے گناہ معاف کرانے جاتا ہے، وہاں کبھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، سامنے میت پڑی ہے، انسان کہاں پہ جاتا ہے، لیکن آپ اگلے کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہوں. تو آپ اس سے سوچے کہ آپ کس لیول کے کتنے گھٹیا انسان ہیں. پتہ نہیں انسان کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. لال مرچ اس میں اینٹوں کا بورا ملا دیتے ہیں، تیزاب سے پستوں کو خستہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو حال ہے وہ ہے، سب کو پتہ ہے. کھوتے کا گوشت ہم کھلا دیتے ہیں، ہم مردار کا گوشت ہم لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی ڈٹائی سے کسائی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹھنڈی مرغی کا گوشت چاہیے، گرم مرغی کا گوشت، یعنی مردہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ کم قیمت پہ ہے. اور مجھے لوگ بتاتے ہیں، میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن اب جتنا غوال ہو رہا ہے میرے ارد گرد میں دیکھ رہا ہوں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرج بیوروز جو ہیں یہ سارے مردہ مرغی یا ٹھنڈی مرغی کا گوشت لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی پروفٹیبلٹی بڑھ جائے. ٹیکے ہم لوگ ان کو جعلی بنا رہے ہوتے ہیں، دوائیاں ہم لوگ جعلی بنا رہے ہوتے ہیں. اب یہ آیا یہاں پہ جب ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے ماس جو تھا وہ ناپید ہونا شروع ہو گیا، پھر ماس جو ہے اس کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا، پھر عجیب چیز ہے نا کہ N95 جو ہے جو اصولاً تو 50 روپے کا، 70 روپے کا، 80 روپے کا ماسک ہونا چاہیے وہ 500 روپے تک کا پہنچ گیا. جو نارمل 3 روپے کا ماسک تھا، سرجیکل ماسک تھا، وہ پتہ نہیں کتنے کا مل رہا ہے. میں فارمیسیز پہ دیکھتا ہوں تو وہ بھی 60 روپے کا مل رہا ہوتے ہیں درجن. یعنی کمال ہے، ہر چیز کو ہم نے ایسے کر دیا ہوا. مجھے آج میں سوچ رہا تھا جب یہ مجھے پوائنٹرز دے رہے تھے میری ٹیم والے تو میں اس وقت بیٹھ کے ایک لمحے مجھے لگا اور مجھے یاد آ گیا کہ ایئر بلو کا کریش ہوا اسلام آباد کے قریب، اگر آپ کو یاد ہو، بڑا خوفناک کریش تھا. تو اس سے زیادہ ہولناک اور خوفناک ایک تصویر آئی تھی کہ ایک کوئی مجاہد آدمی، ایک مری ہوئی عورت بیچاری، وہ اس کی لاش سے، میت سے گھڑی اتار رہا تھا اور وہ لے رہا تھا. آپ حوصلہ دیکھیں، آپ بے حسی اور بے شرمی دیکھیں گے، اور اس پہ ہمیں ترہ امتیاز ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. ہم اپنی دم پہ کھڑے ہو جاتے فوراً یوں کر کے، ہمیں کچھ کہا تو ایسی کی تیسی آنکھیں نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. حالت یہ ہے کہ جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اس موذی مرض سے وہ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں. یعنی ان کا یہ ہے کہ اس پلازما سے دوسرے کا علاج ہو سکتا ہے. تو آج میں نے پتہ کیا کسی مریض کے لیے تو انہوں نے کہا جی وہ جس طرح گردے بکتے ہیں نا اس طرح پلازما بک رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے. کتنی دور چلا لیں گے اس پیسے کو؟ کس قبر میں اے سی لگوا لیں گے؟ کون سی ٹھنڈک لے لیں گے آپ اس جگہ جا کے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کلوروکوئن، اس کا آیا کہ جی کلوروکوئن سے علاج ہوتا ہے، تو لاکھوں گولیاں شارٹ ہو گئیں پوری مارکیٹ میں، پورے ملک میں. ہر آدمی نے 5-5 ہزار 10-10 ہزار گولیاں لے کے رکھ لی، بیچنا شروع ہو گیا. روپے کی گولی 4 روپے 4.5 روپے اس پہ پہنچ گئی. پھر مختلف کمپنیوں کی کنین آنا شروع ہو گئی جی، اور وہ بھی شارٹ ہونا شروع ہو گئی.
یعنی 1 روپے کی چیز پہ ہم بتہ خوری کر رہے ہیں. سینیٹائزر آیا, ایک تو 70% سینیٹائزر جعلی بن رہے ہیں, وہ کمپنیاں بنا رہی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اور وہ حکومت کو بھی پتہ ہے. لیکن حکومت کیا کرے گی؟ ٹویٹر پہ دے دے گی, فیس بک پہ دے دے گی کہ یہ کمپنی صحیح نہیں, اس کا سینیٹائزر صحیح نہیں, اس کو روکے گی نہیں, اس کی فیکٹری نہیں بند کرے گی, اس کو اندر نہیں کرے گی, اس کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹ کے تحت پرچہ نہیں ہوگا, اور وہ دھڑا دھڑ بک رہے ہیں ہر جگہ پہ سارا کچھ. ڈیٹول جو ہے وہ ملی نہیں مارکیٹ میں, پتہ نہیں کتنے عرصے سے اشتہار چل رہے تھے اس کے ٹی وی پہ, خود وہ شارٹ ہے مارکیٹ میں. یعنی ہمیں ضرورت نہیں اتنے کی, نہانا ہے روز ڈیٹول سے, کیا کرنا ہے گھر میں 6 افراد نے نہانا ہے, کتنا ڈیٹول چاہیے, لے کے رکھ لیا کہ شارٹ ہو تو پھر مہنگی دیں کسی کو. یا ہوکا, کتنا پھل گھر میں خرید کے ایک وقت میں ہم رکھ لیتے ہیں کہ وہ سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, لیکن مجال ہے کہ ہم کسی کو دے دیں, بانٹ دیں. نہیں, وہ نہیں ہم نے کرنا. اب آج صبح بھی ہمارے ایک کولیگ ہیں خالد محمود صاحب, بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں, میو اسپتال میں بہت دنوں سے وہ ایڈمٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کبھی ان کا سیچوریشن لیول نیچے ہوتا ہے, کبھی اوپر ہوتا ہے, کبھی وہ بیچارے جو ہیں سینسز نہیں رہتی ان کی, کبھی پھر آج ذرا بہتر ہوا. لیکن آئی سی یو کے اندر روز ایک گھر والوں کے لیے بھی ایک مشکل کہ صبح کو یہ کنڈیشن, دوپہر کو یہ. اب 3 دن پہلے ڈاکٹرز نے کہا ان کو ایکٹرما کا انجیکشن لگتا ہے 400 mg کا. تو وہ کیونکہ ہمارے کولیگ ہیں, ان کے گھر والے, ان کے بچے میرے بچوں کی طرح ہیں. اب انہوں نے مجھے پوچھا, اور 3 دن سے ہم 3 لوگ لگے ہوئے ہیں. آج مجھے وہ انجیکشن ایک جگہ امید ہوئی ملنے کی صبح کو. 6,500 روپے کا انجیکشن پاکستان میں بکتا ہے وہ ویسے, اور آج صبح کو مجھے جو پرائس کوٹ ہوئی وہ 5 لاکھ کچھ ہزار تھی. اندازہ لگائیں, 5 لاکھ کچھ ہزار. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ انجیکشن ٹھیک کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ جائز ہے نہ. یہ حکومت کہاں پہ ہے کہ یہ اس طرح کی بلیک مارکیٹنگ کو نہیں دیکھ سکتی اور روک سکتی. یہ کتنے لوگ بنا سکتے ہیں یہ انجیکشن؟ ایک کمپنی ہے, روش ایک کمپنی ہے, وہ کمپنی یہ بنا رہی ہے, وہ کمپنی دے رہی ہے, اور آئی ایم شیور جتنی ان کو اجازت ہوگی اتنی دے رہے ہوں گے. یہ جتنی لانے کی اجازت ہے اتنی امپورٹ کر رہے ہوں گے. لیکن ہمارے حوصلے کا داد دیں. آج جو گھر بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہو نا ویڈیو, وہ تھاپی دے اپنے آپ کو, شاباش دے زندہ قوم, کہ جس کو ہم کافر کہتے ہیں نا, یہودی کہتے ہیں, منکر کہتے ہیں, اور اس کے اوپر لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں 4 سے 5 ہزار روپے کا یہ انجیکشن آج بھی دے رہا ہے اپنے ملک میں. اور ہم یعنی توحید کے دعوے کرنے والے, رسالت کے دعوے کرنے والے, ہر وقت ہمارے بال کھڑے ہوئے تھے, ہم خود کھڑے ہو جاتے ہیں, جناب تم نے یہ بات کر دی تو تم یہ کافر, تو یہ وہ فتوے دینے والے. دوزخ اور جنت کے یہاں پہ ہم فتوے دے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ لوگوں کو, کہ یہ دوزخی ہے تو یہ ہے, تو یہ جہنمی ہے, یہ جنتی ہے. اللہ معاف کرے, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں نظر آ رہا کسی کو, یہ نہیں نظر آ رہا کہ اللہ کی مخلوق کو ہم کس طرح سے تکلیف دے رہے ہیں, اور ایمان والوں کو دے رہے ہیں. ابھی خدا نہ خاصا کافروں کی تو نوبت ہی نہیں آئی یہاں پہ. ایمان والا زندہ رہے گا تو کچھ آگے کرے گا. سنا مکھی, وہ واٹس ایپ پہ شروع ہوا کہ سنا مکھی جو ہے نا جی, اس میں علاج ہے جی, اس کا یہ ہے تو اس کا کہوہ پئیں. یہ بتانا بھول گیا وہ واٹس ایپ والا کہ آدھے کپ سے زیادہ اگر آپ اس کا کہوہ پی لیں, یا اگر آپ روز پئیں تو آپ کو ڈیسنٹری ہو جائے گی, ڈائریا ہو جائے گا, آپ مر بھی سکتے ہیں. بس یہ سنا مکھی چل گیا. 450 روپے کلو جو چیز مل رہی تھی سڈنلی ہزاروں روپے کلو پہ پہنچ گئی. یہ ہمارا کردار ہے کہ جو اگر فرض کریں یہ کسی کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے, کسی کی پریونشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جیسے یہ ایکٹیمرا کا ٹیکہ ہے, یہ اگر کسی کے علاج کے لیے واقعی مؤثر ہے تو اس کی زندگی بچانے کی فکر نہیں ہے, ہمیں اپنے پیسے بنانے کی فکر ہے کہ پہلے یہ 5,12,000 لے آؤ اور پھر یہ ٹیکہ لے جاؤ. اچھا جی, یہ ٹیکہ جینون ہے کہ نہیں؟ ٹیکہ ہے, چاہیے تو لے لو, نہیں چاہیے تو اور بڑے لوگ فون پہ ہیں, لائن پہ ہیں. بے حسی کا یہ عالم ہے. آکسی میٹر جو ہے نا جی, یہ کیا کہتے ہیں, آپ انگلی پہ لگاتے ہیں اور آپ کو آپ کا آکسیجن سیچوریشن لیول بتاتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا
ڈاکٹروں نے سب نے کہا کہ جی گھر میں آکسی میٹر رکھ لیں، جس کا گلا بھی خراب ہو، کھانسی ہو، یہ ہو، بخار ہو، کہ جب تک آپ کا سیچوریشن لیول 95 سے نیچے نہیں ہوتا نا تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آکسی میٹر کو ناپید کر دیا۔ اب وہ پتہ نہیں کون کون سی کمپنی کے نام سے آکسی میٹر مل رہے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں کی قیمت میں ہے، یعنی جو سینکڑوں کی جس کی پرائس ہونی چاہیے تھی وہ ہزاروں روپے کا مل رہا ہے۔ یعنی کمال نہیں ہے کہ جان بچانے والی جو چیزیں ہیں یا جن سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، ہم نے ان کے اوپر ہورڈنگ کرنی شروع کر دی۔ یہ نارمل چیزوں کے اوپر نہیں ابھی ہم ہورڈنگ کر رہے ہیں، ہم گندم پہ تو کرتے تھے، وہ تو ڈٹائی کی حد ہے، وہ تو ایکسیپٹیبل حد ہو گئی تھی۔ چینی کے اوپر کر رہے تھے، وہ بے شرمی کی ایک حدیں ہم نے کراس کر لیں، کوئی بات نہیں، سب کو عادت ہو گئی اس کی۔ کھوتے کا گوشت کھلا رہے تھے ہم جو ہے نا ٹومیٹو کیچپ میں گاجریں ڈال کے دے رہے تھے لوگوں کو، سب کچھ ہم کر رہے تھے، یہ ہر قسم کی ملاوٹ۔ لیکن اب یہ ادویات اور ان کی چیزیں دیکھ لیں کہ اس پہ اگر ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے تو ہم ہورڈنگ کر کے کیا کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ اوپر سے حکومت کا تو رہے امتیاز، حکومت کہتی ہے جی اب پنجاب کی کہ ہم نے پنجاب کے جتنے کوارنٹین سینٹر آج سے بند کر دینے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، آپ کا صرف تھرمل چیک ہوگا، آپ کو بخار ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت لوگوں نے مجھے آ کے ہنس کے بتایا جو آئے ہیں کہ جی ہم نے تو آج جیب میں نا 2 پیناڈول رکھ لی تھی، لینڈ کرنے سے پہلے کھا لیا، فٹیگ سے ویسے ہی بخار ہوئے تھا کہ آئے نا تھرمامیٹر پہ۔ بڑے ٹارزن ہو، اپنے جن گھر والوں کے پاس جا رہے ہو، جن سے پیار کرتے ہو، تم ان کو مارنے کے لیے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہو۔ حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کرنا جی، وہ گھر جائیں جی، پتہ کر لیں، جس کو علامات ہوں وہ بھی گھر میں رہے، جس کو علامات نہ ہوں وہ بھی اپنا دیکھ لے، خود ہی دیکھ لے، وہ 15 دن پھرتا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی پالیسی نہیں ہے ہماری، اتنے زیادہ مریض ہو چکے ہیں، ٹیسٹ تو ابھی تھوڑے ہو رہے ہیں، خود وہ لاکھوں کے فگر دے چکے ہیں، کل 20 لاکھ پنجاب اور 50 لاکھ پاکستان، پتہ نہیں کون کون کتنے کتنے فگر دے رہا ہے۔ لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بند کرو یہ کوارنٹین سینٹر وغیرہ کو، بیکار کی باتیں ہیں۔ آنے دو، باہر سے بھی آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ویسے ہی پھیل چکا ہے پورے ملک میں۔ کتنی لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم، اور کتنی لاشیں جن کو حرمت کے ساتھ ہم دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر WHO کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ غلطی کر رہا ہے، تو ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، یاسمین راشد کہتی ہیں WHO کو کیا پتا، ہم بتانے والے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ وہ دیکھو کتنے بڑے بڑے ٹارزن پیدا ہو گئے اس ملک میں، اب وہ WHO کو بتائیں گے کہ ہمیں پتا ہے اور تم بالکل نالائق ہو، تم جاہل ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ پاکستان کا ہمیں پتا، کیا پتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا۔ مجھے آج کسی نے واٹس ایپ پہ ایک جوک فارورڈ کیا، کہنے کو تو وہ جوک ہے لیکن انہوں نے کہا جی پاکستان میں یہ سیکنڈ ویو آئے گی نہیں وائرس کی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ جو انگلینڈ میں فکر کر رہے ہیں، امریکہ میں فکر کر رہے ہیں، اٹلی میں، فرانس میں، کہ سیکنڈ ویو کب آنی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کہنا پاکستان میں آئے گی نہیں سیکنڈ ویو۔ کیوں؟ ہم پہلی ویو کو ختم ہونے دیں گے تو کوئی سیکنڈ ویو آئے گی نا، ابھی تو پہلی ویو ہی چل رہی ہے۔ یہ تو عید کا اور چاند رات کا جو بکھیڑا ہے نا وہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ میں نے جب پہلے کہا تھا یہ ختم ہو جائے گی تو میں کنونس تھا کہ حکومت بھی صحیح لاک ڈاؤن کرے گی اور عوام بھی صحیح اس کا SOPs پہ عمل کرے گی۔ اب حکومت کیا کہتی ہے، ہم نے تو عوام کو کہہ دیا آپ SOPs پہ عمل کریں، وہ نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ اور عوام کہتی ہے حکمران خود اپنا خیال نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہم پہ ہر ایک جو ہے نا وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ کوئی پرائیویٹ ٹیچر اسکول ایسوسیشن ہے، وہ دھمکیاں دے، ہم جی عدالت میں جا رہے ہیں جی کہ اسکول کھول دو۔ بھائی کھول لو، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں جانے دیں گے، ہم 1 سال ان کا ضائع کرا سکتے ہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ جب خدا نخواستہ تمہارے بچوں کو پھیلے گا پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنا کو پیسہ کمانا ہے یار، کتنی کو ہوس ہے تمہیں۔ یہ بس ایک ہی نوٹس رہ گیا اسکولوں کی طرف سے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاق نہیں سیریس ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی کرونا پھیل چکا ہے، مرنے سے پہلے بچوں کی فیسیں دے دو آ کے۔ کتنا کو کرنا، ٹھہر جاؤ خدا کے لیے، ہم نہیں مانتے اس حکم کو، تم کون ہو؟ اور ہر آدمی، میرج بیورو والے جو ہیں، وہ میرج ہال والے، وہ روز مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں، ایونٹ والے مجھے فون کہ جی آپ حکومت کہیں ہمارا کھول دیں۔ میں کہا یار معاف کر دو یار، مجھے کسی اور سے گناہ کرا لو۔ یہ میں تو حکومت کے اس اقدام کے خلاف ہوں کہ لاک ڈاؤن کھولو، یہ جس وقت کھولا میں اس کے خلاف تھا۔
اب کیا ہو سکتا، اب تو پھیل گیا۔ میں کیا کہوں کہ جب اس ملک کی اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اگر شاپنگ مالز کو کھولنے کے لیے کہہ دیں تو میں کون ہوتا ہوں ان کے آگے بولنے والا؟ لیکن دیکھ لیں حال آپ کے سامنے ہے، یہ پاکستان ہے، دعوے ہمارے یہ ہیں کہ ہم 21ویں صدی کی نیچر کنٹری ہیں، حرکتیں ہماری یہ ہیں کہ کسی کو ہم ایک ٹیکہ نہیں نصیب ہونے دیں گے جائز، ہم ایک کنین کی گولی نہیں اس کو لینے دیں گے جب تک ہمیں پروفٹ نہ ملے۔ برا کہنا ہم نے یہودی کو، کافر کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، برے ہم لوگ ہیں۔ میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم واقعی قابل رحم کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ ہم نے تو نہیں کرنا اپنے اوپر رحم، اور ہمیں اپنے ارد گرد دیکھ کے ہمیں ترس نہیں آنا۔ بہت دن دور نہیں ہے خدا نخواستہ اگر یہ اسی طرح پھیلتا رہا کہ سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہوں گے اور پھر کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے آپ کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر حکومت ناکام ہو چکی ہے تو ہم اپنی ذات میں تو ناکام نہ ہوں۔ یہ بڑی خوفناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ریکوری دے رہا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو ریکوری دے رہا ہے، یہ اس کی اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ لیکن وہ ریکور جو ہو رہے ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ 3-3 4-4 ہفتے تک ان کا برا حال ہوتا ہے، اور جب گھر کا ایک کمانے والا جو ہے وہ اگر چلا جاتا ہے تو پورا گھر جو ہے وہ رل جاتا ہے۔ اس گھر میں تو قیامت الصغریٰ آ کے گزر جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خود خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔